ناظرین کرام، گزشتہ کچھ دنوں سے ضلع پونچھ اور اس کے مختلف علاقوں سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں جو انتہائی تشویش کا باعث بن چکی ہیں۔ خصوصاً سادات کرام کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو طرز بیان اختیار کیا گیا وہ نہ صرف غیر مہذب اور تکلیف دہ ہے بلکہ دینی، اخلاقی اور سماجی لحاظ سے بھی سخت قابل مذمت ہے، جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ادب سے، نہ تہذیب سے۔ یہ وہ سادات ہیں جنہیں امت مسلمہ نے ہمیشہ عزت، وقار اور محبت سے دیکھا ہے، لیکن افسوس کچھ افراد نے ان پر طعن و تشنیع کی اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ ادھر جب بعض ذمہ دار علماء کرام نے شرعی روشنی میں علمی انداز میں عوام کی اصلاح کی کوشش کی تو کچھ شرپسندوں نے ان بیانات کو کاٹ کر سیاق و سباق سے ہٹا کر ایسے انداز میں پیش کیا جیسے علماء اور سادات کے درمیان کوئی تنازع ہو۔ یہ سب کچھ ایک مخصوص ذہنیت کے تحت کیا جا رہا ہے جو علماء کو سادات سے اور سادات کو علماء سے بدگمان کرنا چاہتی ہے۔ اسی تناظر میں آج ہم نے رجوع کیا ایک ایسی ہستی کی طرف جو نہ صرف علم و عمل کا پیکر ہے بلکہ اعتدال، فہم اور دینی توازن کی بہترین مثال بھی۔ ہم بات کریں گے حضرت مولانا احمد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم سے، جامعۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت کے سینئر استاذ، جنہوں نے اس نازک مسئلے پر شرعی رہنمائی فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امید ہے ناظرین گرامی آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج جس اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے موبائلز کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ سادات کو لے کر کے بہت سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں، ان کی فضیلت، ان کی شان کے حوالے سے لے کر کے کہ آیا کیا ایک سید ہے جو وہ افضل ہے یا ان کی بنسبت جو ہے ایک عالم دین ہوں تو وہ افضل ہیں۔ تو انہی معاملات کی شرعی رہنمائی کے لیے میں پہنچا ہوں جامعۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت پونچھ میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا احمد رضا مدنی صاحب جو کہ ادارہ حاضہ کے اندر عرصہ دراز سے شعبہ تدریس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج جس اہم مسئلے پر میں آپ سے شرعی رہنمائی لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیجا طریقے سے لوگوں کے اندر ایک جنگ شروع ہے اور بیجا چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے درمیان سوالات بھی ہیں۔ تو خاص کر کے ہمیں، ہمارے ناظرین کو، ہمارے آڈینس کو یہ بتائیں کہ جو ایک سید ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ شریعت کے حوالے سے اس کا کیا دائرہ ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ ایک عالم دین ہیں، اور لوگ جو ان دونوں شخصیات کے درمیان عالم کے اور سید کے موازنہ کر رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ آپس میں کمپرومائز کر رہے ہیں، اس کی کیا کچھ شرعی حیثیت ہے اور کیا کچھ شرعی رہنمائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو اس حساس موضوع سے آپ جو ہے وہ ضرور محظوظ فرمائیں، ضرور بہروار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس کو ہم متعدد مرتبہ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ کب اور کس موقع کے اوپر نازل ہوئی، تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں۔ اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے بنایا ہے۔ بے شک بے شک کہ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ زمین و آسمان بلکہ کوئی بھی شے کائنات میں کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ بے شک سب کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب یہ بات دیکھی کہ حضور علیہ السلام نے بلا کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے اتنا کچھ ہمیں عطا کیا، ہمیں دین اسلام عطا کیا، حتیٰ کہ ایمان بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں ملا۔ بے شک بے شک سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس بات کو اپنے اس شعر کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں
آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، بے شک بے شک، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ دیکھا تو آپس میں مشورہ کیا، ہمیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے اتنا کچھ ملا، جی تو ہمیں حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور علیہ السلام بظاہر تو ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام بیع و شراء کریں اور باہر جا کر کوئی تجارت کا معاملہ کریں، ورنہ وہ تو مالک کل ہیں، بے شک بے شک، لیکن بظاہر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آپس میں ہر مہینے میں کچھ نذرانے کے طور پر مال جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ جی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں کچھ مال لے کر حاضر ہوئے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے نذرانہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام علیہ رضوان وہ مال یا جو بھی نذرانہ تھا لے کر حاضر ہوئے، جی تو فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ آیت کریمہ لے کر اترے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دو کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ میں اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں تم سے، اس کے بدلے میں کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں، کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اپنے رشتہ داروں کی محبت کے، سوائے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کے۔ تو محبت اہل بیت کا درس تو قرآن عظیم نے دیا ہے، بے شک بے شک، لیکن جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے، قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم، بے شک بے شک، کہ بے شک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک ہمارے عالم دین تھے، انہوں نے صرف ایک مسئلہ بیان کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو ایک الگ رنگ دے دیا، جی اور لوگ اس کو نہ جانے طرح طرح کے رنگ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن عظیم میں کثیر آیات ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اتقاکم، بے شک، اس آیت کریمہ کے تحت حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اس کے تحت یہ لکھا ہے جی کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک جو زیادہ عزت والا ہے وہ علم والا ہے، نہ کہ نسب کی وجہ سے کوئی اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ حضرت میں یہاں پر آپ کی بات روک کر کے جو ہے مزید ایک سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا ہے۔ یہ جو سوال ہے یہ تمام عوام الناس کے درمیان بھی ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی عالم صاحب، کوئی عالم دین اس مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں اور عوام الناس کو شرعی رہنمائی جو ہے وہ دیتے ہیں، چاہے وہ خطاب کی صورت میں ہو یا اسی طریقے سے درس کی صورت میں ہو یا کسی بھی طریقے سے، یعنی ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک یہ بات پہنچتی ہے، اور عوام الناس جو ہے وہ سرسری باتوں کو سن کر کے کئی ایک لوگ غصہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ جس طریقے سے ابھی حال ہی میں دیکھا گیا کہ ہمارے بہت سارے علماء نے اس موضوع کے اوپر گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے، اور بڑی واضح اور سری گفتگو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور جب وہ چیزیں منظر عام پر آئیں تو ایک خاص طبقے کو اس پر رنج ہوا، حالانکہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی بات تھی کہ جو مقام و مرتبے کے حوالے سے ہے، تو اس میں ایک جو چیز میں نے محسوس کی تو ایک عالم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تو سید صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ یعنی باشرہ ہیں، ان کا تقوی، ان کے تمام معاملات درست ہیں اور دین کے اندر یعنی ان کا مقام جو ہے وہ ہر حوالے سے پختہ ہے، تو ان کی فضیلت کے اندر تو تب بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اگر وہ تقوی والے نہیں ہیں تب بھی ان کی فضیلت پر کسی طریقے کا کوئی سوال نہیں ہے۔
لیکن جہاں تک پھر عالم ان کو ان کے مد مقابل میں لایا جائے گا تو وہاں جس طریقے سے ابھی آپ نے رہنمائی فرمائی تو وہاں پر جو ہے وہ عالم کو ہی جو ہے وہ فضیلت دی جائے گی. لیکن عوام جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان تمام معاملات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. وہ پھر بھی جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ سن کر کے اس چیز کا لا علمی کا وہ جو ہے مظاہرہ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ صرف جو ہے وہ محض اپنے خیالات کے اوپر اپنے جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے زندگی گزاریں، یا ان علماء کرام جو ہماری جو رہنمائی فرما رہے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور وہ جو فرما رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ لینی چاہیے، ان کو اخذ کرنا چاہیے اور اس طریقے سے جو ہے اپنے معاملات کا قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے. بالکل، بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ دو قسم کے معترضین ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں ایک مقولہ ہے کہ المعترض کالعام. جی، معترض یعنی اعتراض کرنے والا ہی اندھے کی طرح ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حاسدین ہوتے ہیں، جن کو عقیدہ اہل سنت سے چڑ ہوتی ہے. جی، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یا جو تفضیلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ ہمارے اہل سنت کے سنی مسلمان وہ ہوتے ہیں جو بیچارے کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جی، اور وہ عدم علم کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر بس کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے عوام اہل سنت سے یہ گزارش ہے کہ ایسے جب بھی اگر کوئی معاملہ آپ سنیں تو، کیونکہ آج یہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، لوگ ایک ویڈیو کا جو ہے وہ پارٹ کاٹ کے بس جو ایک فتنہ جس پوائنٹ سے ہو سکتا ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں اور لوگ بس اس کو سن کے نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، قرآن عظیم بھی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو. تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں اگر ایسی کوئی بات آتی ہے جی، جو ہمیں علماء کے بارے میں بدگمان کرتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم علماء اہل سنت سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ واقعتاً حقیقتاً یہ مسئلہ ہے کہ نہیں. اب یہاں پر جو ہماری بات چل رہی تھی اس میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات حرف آخر ہے، بے شک. اور اسی طریقے سے حضرت فقیہ ملت علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے بھی اپنے فتاوی کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ ایک اگر کوئی صرف عالم دین ہے اور ان کے مقابلے میں ایک سید ہیں اور ساتھ میں وہ بھی عالم دین ہے، تو فرمایا اب اس عالم دین سے اس سید علیہ رسول کا مرتبہ، مقام اور فضیلت جو ہے زیادہ ہے. اور ایک اگر صرف غیر سید ہیں، غیر سید عالم دین ہیں اور دوسرے صرف سید صاحب ہیں، تو ان دونوں کو اگر ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہاں پر ایک عالم دین کا جو ہے مرتبہ ان سے بلند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرما دیا، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ متقی ہے. اور زیادہ متقی کون ہے اس کو بھی قرآن عظیم میں فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اگر اللہ سے ڈرنے والے کوئی ہیں تو وہ صرف علماء ہیں. آخر میں کیا پیغام دیں گے کہ چاہے وہ علماء ہوں، طلباء ہوں، عوام ہو، جو بھی ہمارے اس پیغام کو سن رہا ہے تو وہ حقیقت کا چشمہ پہنتے ہوئے جو ہے وہ اور قرآن و حدیث کو کس طریقے سے سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور جو یہ ایک نیا فتنہ چل رہا ہے کہ جس کے اندر عوام کو علماء سے، سادات کو علماء سے، اور ایک طریقے کا جو ہے وہ جال بنا کر کے مسلم امہ کے درمیان تفرقہ بازی کروائی جا رہی ہے، ایک منظم سازش کے تحت اس سے بچا جا سکے. یہاں پر یہ بہت ضروری بات ہے، اس پوری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء معاذ اللہ سادات کے خلاف ہیں. یقین سادات کا مقام بہت بڑا اور بہت اعلیٰ ہے کہ ان کی جوتے کی خاک کے برابر بھی کوئی بندہ نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر صرف ایک شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ غیر سید عالم دین اور ایک غیر عالم سید، ان کے درمیان ایک جو شرعی مسئلہ، اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. لہٰذا اس سے یہ بالکل کوئی نہ سمجھے کہ یہاں پر کوئی سادات کی معاذ اللہ توہین کی جا رہی ہے، بلکہ الحمدللہ ہمیں جس امام اہل سنت نے، سیدی اعلیٰ حضرت نے
ہمیں اس بات کا درس دیا، یہ مسئلہ سمجھایا، انہوں نے ہمیں ساتھ میں یہ بات بھی سمجھائی کہ جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو پالکی کے اندر رکھا گیا تو اس وقت آپ نے اپنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس بات کو محسوس کر لیا کہ کسی سید صاحب نے اس پالکی کو اٹھایا ہے، تو امام اہل سنت نے ہرگز اس بات کو دوبارہ نہیں کیا اور آپ فوراً پالکی سے نیچے اترے اور وہ سید صاحب جو ایک عام مزدور تھے ان کو اس پالکی میں بٹھایا اور خود امام اہل سنت ان کو لے کر چلے، اور امام اہل سنت نے پھر یہ پیغام دیا، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین کو۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں بے شک، اور علماء اہل سنت کے بھی نوکر ہیں، ہر اس کے غلام ہیں جو حضور کا غلام ہے۔ ہم نے اگر علماء کو مانا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے مانا ہے۔ تو اس لیے یہی پیغام ہے آخری کہ ہم نے علماء کا بھی ادب و احترام کرنا ہے اور سادات کرام کا بھی ادب و احترام کرنا ہے، دونوں کا احترام ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمدن یا سہون جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی محبوب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت پنچ کے سینئر استاد حضرت مولانا احمد رضا مدنی صاحب کہ جو نہایت ہی مؤثر انداز میں ہمیں سادات کی اہمیت و فضیلت اور ساتھ ہی علماء کرام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے سمجھا رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی سیشن میں آپ کو جو ہے ایک اہم خوشخبری سناتے ہوئے خود بھی ایک خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا احمد رضا مدنی صاحب کے جو باسند عالم دین ہیں، باضابطہ انہوں نے جو ہے دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ سے مکمل درس نظامی کی جو تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ افتاء بھی کیا ہے، کہ حضرت مفتی بھی ہیں، تو الحمدللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یہ تصنیف کا کام بھی تدریس کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ حال ہی کے اندر انہوں نے 2 رسالے جو ہیں، ایک ختم نبوت پر نبوی گواہیاں کے نام سے جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے، جو آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فقہی مقام، اس کے حوالے سے بھی جو ہے حضرت نے نہایت مدلل انداز میں رسالے کی شکل میں جو ہے اس کو تحریر فرمایا کہ جو صراط پبلیکیشنز کی طرف سے اس کو باضابطہ نشر کر دیا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی حضرات ان کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں وہ جامعۃ المدینہ فیضان اعلیٰ حضرت پنچ کے دفتر سے حاصل کریں، اور اگر گھر بیٹھے یا کسی طریقے سے منگوانا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ الکریم۔ ہم ان کو جو ہے وہ جہاں پر ہیں وہاں پر بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی عملی طور پر توفیق عطا فرمائے۔